شہرگ ہوں نہ اٹوٹ انگ ہوں، میں تو اپنی ہی مٹی کے سنگ ہوں۔ ہے حاصل مجھے بھی اپنے وجود کا حق، مانو تو امن نہ مانو تو جنگ ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ظہیر اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ٹی وی نیو یارک۔ آج ہم ملنے جا رہے ہیں جے کے ایل ایف کے صدر جناب ڈاکٹر توقیر گیلانی صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک سر ہم ویلکم کرتے ہیں آپ کو امریکہ میں۔ ابھی تو آپ واپس جانے والے ہیں، تو سر آپ اپنے بارے میں بتائیں گے آپ کی ارلی تعلیم اور اس کے بعد جہاں تک آپ کیسے ملے؟ جی آپ کا بہت شکریہ، اور آپ کے چینل کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکال کر یہاں میرے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش کی۔ میں کوٹلی میں پیدا ہوا ہوں، کوٹلی سٹی پنگ پیرا جو ہے وہ ہمارا گاؤں ہے۔ میں ایف ایس سی تک کوٹلی میں ہی پڑھا ہوں، اور پھر ایف ایس سی کے بعد میں ڈی وی ایم کرنے کے لیے حیدرآباد ٹنڈو جام چلا گیا۔ وہاں سے میں نے ڈاکٹر آف ویٹنری میڈیسن کی ڈگری لی۔ اس کے بعد میں مزید تعلیم کے لیے کراچی یونیورسٹی چلا گیا۔ پھر وہاں سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں واپس کشمیر آ گیا۔ اچھا، تو ماشاء اللہ آپ نے کراچی میں تعلیم حاصل کی، آپ نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی، لیکن آپ اس ڈاکٹری کی ڈگری میں تو آدمی کا فیوچر ہے، آپ اس لائن میں کیوں آئے؟ میں کالج لائف سے ہی، جب میں کوٹلی میں ہی تھا تو ظاہر ہے یہ وہ دور تھا، 1988 میں کالج میں گیا۔ تو اس وقت تحریک آزادی کشمیر جو تھی وہ پورے عروج پر تھی۔ بھارتی مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی جو ہے وہ تحریک شروع ہو چکی تھی، اور بہت سارے لوگ اس پار سے بھی آ رہے تھے۔ یہاں بھی تحریک کے حوالے سے ایک ماحول تھا۔ تو ایک نوجوان اور ایک طالب علم کی حیثیت سے جب میں کالج میں پہنچا تو وہاں میں نے دیکھا کہ وہ نوجوان جو تحریک آزادی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ مل کے تو کام کرنا چاہیے۔ تو 1988 سے ہی پھر میں اس تحریک کے ساتھ جڑ گیا، اور پھر اس تحریک میں اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرتے 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 ابھی بھی کر رہے ہیں، ابھی بھی لگے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب مجھے آپ یہ بتائیں کہ جے کے ایل ایف کیوں؟ حالانکہ ہم نے دیکھا آپ نے سندھ اور کراچی میں تعلیم حاصل کی، وہاں سے تو لاڑکانہ بہت قریب پڑتا تھا، وہاں سے آپ کشمیر پہنچتے پہنچتے آپ کو وزارت بھی مل چکی ہوتی، لیکن آپ جے کے ایل ایف کیوں آپ نے منتخب کیا؟ جی جس طرح میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ ہم نے جب آنکھ کھولی، شعور کی آنکھ کھولی، تو ہم نے اپنے ارد گرد دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ مادر وطن کی آزادی کے لیے جدوجہد میں مصروف ہیں۔ تو ایک غلام قوم اور ایک محکوم وطن کے باشندے کی اور بیٹے کی حیثیت سے، اور ایک باشعور فرد کی حیثیت سے جو بنیادی فرض ہمارا بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس اجتماعی مفاد اور اجتماعی مستقبل کے لیے جو جدوجہد ہے اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ آزاد کشمیر جو ہے وہاں پہ جو روایتی پالیٹکس ہے وہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ایک کنٹرولڈ میکانزم کے تحت ہے، اور اس کے اندر رہ کے تو آپ تحریک آزادی کے لیے تو درکنار، آپ تو اپنے لوگوں کے لیے بھی کام کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ وہ 73 سال میری اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ تو میں نے بنیادی طور پہ یہی سمجھا، میں جب سندھ میں گیا پڑھنے کے لیے تو وہاں بھی میں نے دیکھا کہ جو محکوم اور مظلوم قوموں کے نوجوان ہیں وہ اپنی وطن کی آزادی کی تحریکوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور وہ پوری ان تحریکوں کو جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں، ان کو توانائی فراہم کر رہے ہیں۔ تو میں نے مناسب بھی یہی سمجھا، اور چونکہ میں اس جدوجہد کے ساتھ پہلے سے جڑا ہوا تھا تو میں نے کہا کہ جب تک جو ہے وہ ہمارے مادر وطن کی آزادی کا معاملہ جو ہے وہ حل نہیں ہو جاتا، کیونکہ یہ جو روایتی پالیٹکس ہے اس میں تو بے شمار لوگ ہیں اور وہ لگے ہوئے ہیں اور مفادات کے پیچھے، اور اس میں ایک پڑھے لکھے آدمی کے لیے، کسی نوجوان کے لیے مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کیا کوئی کشش ہے کہ وہ وہاں جا کے تو وہ کیا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے۔ جس طرح کا ہمارا ماحول ہے یا ہمارا جو سیاسی نظام ہے وہ کرپشن سے بھرپور ایک پورا ایک وہ ہے، تو اس میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں بنتی تھی۔
تو جموں کشمیر لبریشن فرنٹ چونکہ تحریک کو لیڈ کر رہا تھا، کشمیری قوم کی، ریاست جموں کشمیر کے عوام کی جو ایک نمائندہ آواز تھی، اس کو ریپرزینٹ کر رہا تھا، جو سینٹیمنٹس تھے اس کو ریپرزینٹ کر رہا تھا، جو محرومیاں تھی ان کے خاتمے کی بات کر رہا تھا، تو میں مناسب یہی سمجھا کہ اس تحریک کے ساتھ جڑا جائے۔ صاحب آپ پچھلے 3 مہینوں سے امریکہ میں، لیکن کووڈ-19 کی وجہ سے میں نے دیکھا کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کے گھر نہیں جا سکتا، لیکن آپ نے تقریباً نارتھ امریکہ کی ساری ریاستوں میں کشمیریوں کو یکجا کیا، اور ہر اسٹیٹ میں جا کر آپ نے جو کشمیر کا ایشو ہے وہ بیان کیا۔ اس میں سے جو میں دیکھ رہا ہوں آج کل، وہ سوشل میڈیا اور میڈیا پہ ماشاءاللہ بہت سے جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو مان رہے ہیں کہ جو ہم پچھلے 25-30 سال سے کوئی ایسی لیڈرشپ جو بھی نارتھ امریکہ میں ہے، اس نے ایک روایتی انداز میں 2-4 کشمیر کے لفظ بول دیے، لیکن آپ واحد لیڈر ہیں جنہوں نے تقریباً 52 ریاستوں میں کشمیریوں کو ایک مقام پر اکٹھا کر کے ان کے لیے جو کشمیر کے مسئلہ اجاگر کرنے میں ان کے لوگوں کے لیے آپ نے بہت کام کیا ہے۔ تو آپ اس کا بتائیں کہ آپ کا یہ جو دورہ ہے، امریکہ کا جو دورہ ہے، وہ آپ اس کو کیسے سمجھتے ہیں؟ جی جی بالکل، مجھے اب تو 4.5 ماہ ہو گئے، میں آیا تھا ڈیلس میں، ایک کشمیر کانفرنس ہو رہی تھی، اس میں شرکت کے لیے، اور مجھے جلدی واپس جانا تھا، لیکن انفارچونیٹلی جیسے ہی میں پہنچا تو اس کے بعد یہاں پہ لاک ڈاؤن ہو گیا، اور بین الاقوامی فلائٹ آپریشن جو ہیں وہ سسپینڈ ہو گئے، تو میں جا نہیں پایا جانے کے باوجود، لیکن وہ جس طرح کہتے ہیں کہ ہر تقریب میں تعمیر کا پہلو بھی ہوتا ہے، تو میں نے یہاں تو کچھ ٹائم، تو آپ کو پتہ ہی ہے، آپ بھی یہاں نیو یارک میں رہتے ہیں، کہ نیو یارک کے لیے جو ابتدائی 3 مہینے تھے کووڈ کے، وہ بہت زیادہ خوفناک تھے، اور یہاں لوگوں کا گھروں سے باہر نکلنا اور ایک دوسرے سے ملنا تقریباً ناممکن تھا۔ تو میں نے کچھ ٹائم تو یہاں بالکل آپ یہ سمجھ لیں کہ اسی فلیٹ میں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں بند ہو کے گزارا 2 مہینے تقریباً۔ پھر اس کے بعد جیسے ہی تھوڑا سا ماحول ایزی ہوا تو میں نے دیکھا کہ مجھے خود لوگوں کو اپروچ کرنا پڑے گا، چاہے جائے کہ لوگ جو ہیں وہ کسی جگہ پہ اکٹھے ہوں اور میں ان سے بات کر سکوں، چونکہ اکٹھے ہونا تو ابھی تک بھی ممکن نہیں ہو سکا یہاں پہ۔ تو پھر میں نے سفر کرنا شروع کیا، میں یہاں سے یہ نارتھ سے ساؤتھ کی طرف جو ہے وہ آلموسٹ پورا امریکہ جو ہے نارتھ سے ساؤتھ، اس کا میں نے سفر کیا، اور میں جہاں جہاں کشمیری تھے، وہ جس بھی جماعت سے ان کا تعلق تھا، جس نقطۂ نظر سے ان کا تعلق تھا، جس علاقے سے ان کا تعلق تھا، میں نے کوشش کی کہ میں ان کو اپروچ کروں، پرسنلی ملا، فون پہ باتیں کی، جو بھی ممکنہ ایک طریقہ تھا میں نے وہ کیا۔ اور یہ چونکہ امریکہ جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ملک ہے، عالمی جو معاملات ہیں، انٹرنیشنل افیئرز کے حوالے سے امریکہ سے پاورفل اور طاقتور ملک کوئی نہیں ہے۔ تو میں نے اپنے احباب کو، ریاست جموں کشمیر کے باشندوں کو یہی بات سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ اپنی ریاست کے سفیر ہیں یہاں پر، اور وہ چاہیں تو جو دنیا کو اور خاص کر امریکنز کو، جو جموں کشمیر کے عوام کا نیریٹو ہے، جو عوام کا نقطۂ نظر ہے، وہ ان تک پہنچ سکتا ہے، چونکہ آج تک 73 سالوں میں ہمارا اپنا نقطۂ نظر جو ہے وہ دنیا تک نہیں پہنچا۔ دنیا جو ہے وہ مسئلہ جموں کشمیر کو ہندوستان اور پاکستان کی اینکوں کے تناظر میں دیکھتی ہے، کچھ لابنگ جو ہے اس پہ پاکستان کرتا ہے، کچھ لابنگ ہندوستان کرتا ہے، اور دنیا یہی سمجھتی ہے کہ یہ دو ملکوں کے درمیان کوئی سرحد کا تنازع ہے یا جھگڑا ہے زمین کا، جبکہ یہ نہ تو کوئی سرحد کا تنازع ہے نہ زمین کا جھگڑا ہے، بلکہ یہ بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ ایک مسئلہ ہے جس کو دبا دیا گیا ہے، جس کو ان دونوں ملکوں کی جو ہے وہ آپس کی سازشوں نے انٹرنیشنل فورم سے پیچھے کر کے تو اس کو ایک ریجنل علاقائی جھگڑا بنانے کی کوشش کی، جبکہ یہ ویل اسٹیبلشڈ انٹرنیشنل ایشو ہے جس پہ اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں، اقوام متحدہ کے انیشیٹوز ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ تو میں نے لوگوں سے یہ کہا کہ وہ اپنے نقطۂ نظر کو بھلے جو ہے وہ کیری کریں، لیکن وہ کشمیر کے مسئلے پہ یہ بات لے کر ضرور نکلیں کہ ہمارا مسئلہ حل کیا جائے، ہمارا مسئلہ جو ہے وہ 73 سال سے لٹک رہا ہے، لاکھوں لوگ مر جا چکے ہیں، ہیومن رائٹس ابیوزز ہو رہی ہیں بڑے پیمانے پہ،
ہمارے جو کانسٹیٹیوشنل، ہمارے ڈیموکریٹک، ہمارے ہیومن رائٹس ہیں ان کو وہ کیا جا رہا ہے، ہمارے وسائل جو ہیں ان پہ قبضہ کیا جا رہا ہے، اور ہم مسلسل ایک غلامی، محرومی اور پسماندگی کی جو ہے وہ زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ تو یہ کسی سے، کسی ملک سے ہماری کوئی دشمنی یا جنگ والا معاملہ نہیں ہے، نہ میں اس کی ایڈوکیسی کرتا ہوں کہ ہم کسی ملک کے عوام کے ساتھ یا کسی اس کے ساتھ حالت جنگ میں ہے۔ ہمارا جو جھگڑا اور ہمارا جو معاملہ ہے وہ ہندوستان اور پاکستان کے حکمرانوں اور بین الاقوامی برادری جس نے گارنٹی کیا ہوا ہے وہاں پہ پلیبیسائٹ کو، ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ تو میں نے بنیادی طور پہ لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اپنے آپ کو ان دہلی اور اسلام آباد کے شیڈوز سے باہر نکالیں، اور جو ہے وہ آپ باہر نکل کے تو اس مسئلے کے اوپر آپ سفارتکاری کرنے کی کوشش کریں۔ پرٹیکولرلی میں نے یہ کوشش کی کہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے، جو یہاں پہ پیدا ہوئی ہے، جو وہاں سے مائگریٹ ہو کے ہے، جو یوتھ ہے ہماری، وہ چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لے اور وہ لابنگ کا اور ڈپلومیسی کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا کنٹریبیوشن ادا کرے۔ تو اس معاملے میں بڑی حد تک یہ ہوا کہ مجھے یہ کامیابی ایٹ لیسٹ ہوئی کہ جو ہمارا ڈائسپورا، جو ہمارے یہاں پہ تارکین وطن ہیں ریاست جموں کشمیر کے لوگ، ان کے جو نمائندہ افراد ہیں یا جو جہاں جہاں ان کے پاکٹس ہیں وہاں میں گیا ان سے ملا، اور پھر میں نے یہاں پہ طویل عرصے کے بعد جو جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی تنظیم سازی ہے اس کو بھی مکمل کیا۔ تو یہ بھی ایک بڑا ایک بہت اچھا اقدام ہو گیا کہ ایک طویل عرصے کے بعد کشمیریوں کی جو نمائندہ آواز ہے آزادی کے حوالے سے، ریاست کی وحدت کی بحالی کے حوالے سے، جموں کشمیر لبریشن فرنٹ یہاں امریکہ میں دوبارہ سے وہ منظم ہوا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پورے دورے کا جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آرگنائزیشن ہے یہ ٹرو ایسنس میں کشمیر کے مسئلے کو عالمی برادری کے سامنے لائے گی اور خاص کر امریکہ کے ایوانوں تک پہنچائے گی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی جب JKLF کی حلف برداری ہو رہی تھی نیو یارک میں، تو وہاں میں بھی موجود تھا۔ میں نے دیکھا کہ جو لوگ JKLF تعلق نہیں رکھتے پارٹی سے، وہ بھی لوگ بڑی تعداد میں تھے، اور آپ کا جو حلف برداری کا جو ممبران تھا، جیسے جیسے وہ آ رہا تھا وہ سب لوگ تعلیم سے اس کا استعمال کر رہے تھے۔ تو میں نے اس دن دیکھا کہ میں نے کہا یہ جو جب میں نے دیکھا کہ JKLF ہی بیسکلی ہے جو وہ کشمیر کی نمائندہ جماعت ہے، کیونکہ میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا جہاں 5 جماعتوں گٹھی بیٹھے ہوں اور ایک جماعت کی ممبران کی تقرری ہو رہی ہو اور سارے لوگ وہ تالیاں بجا رہے ہوں۔ تو آپ نیو یارک کے جو بسنے والے ہیں، جو کشمیری نوجوان نیو یارک میں رہتے ہیں، ان کے بارے میں، اور دوسرا آپ جو اگست 5 کو 1 سال ہو جائے گا جو لاک ڈاؤن ہوا ہے، تو اس کے بارے میں آپ دنیا کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ جی جی، ایک تو یہ ہے کہ جو ہماری تنظیم سازی ہوئی، جس طرح بجا طور پہ آپ نے کہا، ہم نے مختلف جو جماعتوں کے یا نقطۂ نظر سے تعلق رکھنے والے جو نوجوان تھے، ہم نے ان کو بھی دعوت دی۔ ہم نے ان کو کہا کہ آپ بھی آئیں، آپ بیٹھیں، ہماری بات چیت سنیں، ہماری گفتگو سنیں اور اپنی مشاورت سے وہ کریں۔ چونکہ JKLF کی ایک طویل مدت سے یہاں پہ تنظیم سازی نہیں ہوئی تھی، تو بہت سارے جو نوجوان تھے جو ریسنٹلی گزشتہ کچھ سالوں میں یہاں پہ امریکہ میں آئے، وہ JKLF کے پروگرام سے اور بات چیت سے واقف نہیں تھے۔ تو ایک مقصد یہ تھا کہ وہ سنیں بھی، اور دوسرا جو ہے وہ ہم مشترکہ طور پہ ایک تاثر بھی یہ یہاں پہ میں نے دیا مسلسل کہ ہم مل جل کر جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اکٹھے ہو کر ایک پوائنٹ کے اوپر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ تو بڑا اچھا یہاں کے جو نوجوان ہیں، خاص کر نیو یارک میں تو بہت زیادہ کشمیری ہیں، نوجوان بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو میں ایک تو سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے چینل کے توسط سے کہ وہ مسلسل مجھے ملتے رہے اور میری بات چیت بھی سنتے رہے، اور انہوں نے بڑی عزت افزائی کی۔ لیکن اس کے ساتھ میں ان سے پھر یہ بھی گزارش کروں گا کہ وہ اس جدوجہد میں اپنا حصہ، اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، چونکہ یہ ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہو رہی ہے یہ جدوجہد، اور ان کو یہ ذمہ داری بہرحال اٹھانی ہے، ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو، ہماری ماؤں بہنوں کو، بھائیوں کو، سب کو مل کے۔ تو یہاں پہ خاص کر امریکہ کے اندر جو ہے وہ اس جدوجہد کو کشمیریوں کے نقطۂ نظر کے حساب سے
ریاست کی آزادی کے نقطۂ نظر کے حساب سے جو ہے وہ آگے لے کے جانا ہے، کیونکہ یہ ایک فری ملک ہے اور یہاں پہ بات چیت کی آزادی ہے، تو آپ آسانی سے اپنا مدعا بیان کر سکتے ہیں۔ دوسری بات جو 5 اگست کی ہے، 5 اگست 2019 کو آپ کو پتہ ہے کہ بھارتی مقبوضہ کشمیر کے اندر نریندرا مودی کی حکومت نے کرفیو نافذ کیا، لاک ڈاؤن کیا اور ریاست کی جو حیثیت تھی اس کو تبدیل کیا، بائی فورس تبدیل کیا، اور انڈین کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 370 جو ریاست کی خصوصی حیثیت کو اور ریاست کے ہندوستان کے ساتھ جو بھی تعلق تھا، جو بقول ہندوستان کے کہ مہاراجا نے ان کے ساتھ علاقہ کیا تھا، جو اس کو گارنٹی کرتا تھا، اس کو ابالش کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور آرٹیکل 35A جو ریاست کے لوگوں کے حق ملکیت کو گارنٹی کرتا ہے اور ریاست کی شہریت اور ریاست کے باشندوں کا کہ کون ریاست کا باشندہ ہے اس کا تعین کرتا ہے، اس کو بھی ختم کیا تھا کہ وہاں پہ آبادی کے جو تناسب ہے اس کو ڈسٹرب کیا جا سکے، وہاں کی زمینوں پہ انڈیا سے لا کر لوگ آباد کیے جا سکیں، اور وہاں پہ مستقل اسرائیل طرز کی جو آباد کاری ہے فلسطین طرز کی وہ کر کے تو ریاست کے لوگوں کو دبایا جا سکے۔ تو 5 اگست کو اس لاک ڈاؤن کا جو ہے وہ 1 سال مکمل ہونے کو ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب یہ واقعہ ہوا تو جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے آزاد کشمیر میں بہت بڑے پیمانے پہ ایک احتجاج کیا، ایک طویل لانگ مارچ کیا، ایک طویل دھرنا دیا جس میں لاکھوں لوگ شریک ہوئے، اور پوری دنیا کے سامنے ہم نے اس ساری صورتحال کو رکھا، یونائٹڈ نیشن کے نمائندوں کے سامنے ہم نے اس کو رکھا، سلامتی کونسل کے 5 جو مستقل اراکین ہیں ان کے سامنے ہم نے وہ ساری صورتحال رکھی، پوری دنیا کے میڈیا کے سامنے ہم نے ساری صورتحال رکھی، تو جس کی وجہ سے مسئلہ کشمیر جو ہے وہ طویل عرصے کے بعد عالمی ایوانوں میں، تمام عالمی ایوانوں میں، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے لے کے سلامتی کونسل تک، سلامتی کونسل میں 50 سال سے مسئلہ کشمیر ڈسکس نہیں ہوا تھا، تو 2 دفعہ جو ہے وہ اس کے بعد سلامتی کونسل میں وہ مسئلہ آیا، ہیومن رائٹس کے جتنے بھی اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے ہیں ان میں آیا، انٹرنیشنل میڈیا، انٹرنیشنل فورمز، یورپین یونین میں، دنیا بھر کی پارلیمنٹس میں یہ مسئلہ جو ہے وہ زیر بحث آیا۔ تو اب 5 اگست کو جو ہے وہ اس واقعے کا 1 سال مکمل ہونے والا ہے، ابھی تک وہاں پہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اور مودی حکومت کے جو ظالمانہ اقدامات ہیں وہ کسی نہ کسی شکل میں وہ جاری ہیں، کووڈ-19 کی آڑ میں بھی بہت سارے اقدامات اٹھائے گئے ہیں، اور اب وہاں پر زمینوں پر قبضے کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، وہاں پہ شہریت کا یہ جو قانون ہے 35A باشندہ ریاست سرٹیفکیٹ جو کہتے ہیں، جو میری اور آپ کی حق ملکیت کو گارنٹی کرتا ہے اور ریاست کی زمینوں کو محفوظ بناتا ہے، اس کو ختم کر کے وہاں غیر ریاستی لوگوں کی آباد کاری جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا بھر میں جو ہمارے لوگ ہیں، ریاست کے جو لوگ ہیں، ریاست کے اس حصے کے لوگ ایک بدترین فوجی جبر کے تحت کرفیو، لاک ڈاؤن، پابندیوں، میڈیا کی پابندیوں، ہر طرح کی پابندیوں اور جبر کا شکار ہیں، ہزاروں لوگ جیلوں میں ہیں، ہمارے چیئرمین جناب محمد یاسین ملک صاحب گزشتہ 1.25 سال سے جو ہے وہ جیل میں پابند سلاسل ہیں، سارے سیاسی قائدین جو ہیں وہ بند ہیں، تو اس ساری صورتحال کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے یہ جو جتنا ہمارا ڈائسپورا ہے، جو کشمیری تارکین وطن ہیں دنیا بھر میں پھیلے ہوئے، اور آزاد کشمیر گلگت بلتستان کے لوگ بھی جو ہیں، ان سب کو جو ہے وہ ایک طاقتور آواز بلند کرنی ہے۔ اس 1 سال نے ہمیں کافی موقع دیے ہیں، ایک تو مودی حکومت کے اس اقدام سے یہ بات دنیا پہ واضح ہوگی کہ ہندوستان کا ریاست جموں کشمیر پہ جو قبضہ ہے وہ بالکل غیر قانونی اور فوجی جبر کی بنیاد پہ ہے، جو کوئی ایک معمولی سا تعلق انہوں نے خود بلڈ کیا ہوا تھا 1947 سے لے کے، اس کو انہوں نے خود ختم کیا ہے، تو اب ریاست جو ہے وہ پری 1947 والی پوزیشن پہ چلی گئی ہے، تو اس مقدمے کو اب کشمیریوں کی آزادی کے مقدمے کے طور پر اور اقوام متحدہ کا جو کردار بنتا ہے تاکہ وہاں سے فوجوں کو نکالا جائے، ریاست کو اکٹھا کیا جائے اور وہاں پر ایک ریفرینڈم کروایا جائے، تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، جو ہیومن رائٹس کے ایشوز ہیں ان سے لے کے تو جو ہمارا اصل مدعا ہے، جو ہمارا اصل مقدمہ ہے، یعنی کشمیر ریاست جموں کشمیر کی آزادی کا جو مقدمہ ہے، اس سارے کو لے کے تو ہمیں پوری دنیا کے سامنے یہ چیزیں رکھنی ہیں۔ اب یہ صرف باتیں کرنے سے نہیں ہوگا، ہمارے بہت سارے احباب ہیں جو کنسرن تو شو کرتے ہیں، جو باتیں تو کرتے ہیں، کہیں سوشل میڈیا پہ آ کے کہیں ادھر ادھر دیکھیں جی کشمیر کے معاملے میں یہ نہیں ہو رہا، جماعتیں یہ نہیں کر رہی، لیڈر یہ نہیں کر رہے، لیکن یہ صرف
لیڈروں کا کام نہیں ہے، یہ عوام کو قومی اور بین الاقوامی سطح پر اندرون ریاست بیرون ریاست ایک ہمہ گیر تحریک چلانی ہے، ایک پیسفل پولیٹیکل مزاحمت پیدا کرنی ہے، پیسفل اور پولیٹیکل. تو اس میں سارے لوگوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہے. 5 اگست کو میں یہ گزارش کروں گا آپ دوستوں سے بھی کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں، یہ جن ملکوں میں آپ ہیں یہاں پہ تو ایک آدمی بھی پروٹیسٹ کرتا ہے، یہاں پہ تو یہ معاملہ ہی نہیں ہے کہ آپ پروٹیسٹ نہیں کر سکتے جی، بندے نہیں اکٹھے ہوئے یا کم بندے ہوئے یا زیادہ بندے ہوئے، یہ والا معاملہ یہاں پہ نہیں ہے. تو آپ لوگ جو ہیں وہ اس پہ بھرپور آواز اٹھائیں اور اس آواز کو شامل کریں کہ ریاست کے اندر سے افواج کا انخلا کیا جائے اور لوگوں کو اکٹھا کیا جائے اور ریاست کے لوگوں کو آزاد کرنے کے کچھ عرصے بعد یہاں پہ ایک بین الاقوامی نگرانی میں ایک حق خود ارادیت کروا لیا جائے، لوگوں سے پوچھ لیا جائے کہ وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں یا کسی ملک کے ساتھ وہ شامل ہونا چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ جی، مہربانی، تھینک یو.